إن الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهدى وقادة الطغى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اطلع على أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ چل رہا ہے۔ خاص طور سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، دوسرا سال چل رہا ہے، یعنی ہجرت کا دوسرا سال ہے اور رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے۔ یہ پہلا رمضان ہے جس میں روزے فرض ہو چکے تھے اور صدقہ فطر کا نکالنا بھی فرض تھا ابھی تک، اور بعض روایتوں کے مطابق اسی رمضان سے پہلے زکوٰۃ کا حکم بھی نازل ہو چکا تھا۔ تو مسلمان اپنے پہلے رمضان کو ادا کر رہے تھے، اس کے روزے رکھ رہے تھے، اور رمضان کے شروع ہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، شام سے اپنا تجارتی قافلہ واپس لے کر آ رہے ہیں اور بہت سا مال و متاع، ساز و سامان لے کر آ رہے ہیں، اور اس میں تقریباً صرف 40 لوگ ہیں اس قافلے کی حفاظت کے لیے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ اس قافلے کو روکنا چاہیے، اس پر حملہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر اس قافلے کو نہیں روکا گیا تو چونکہ اس سے پہلے واقعہ آیا ہے وادی نخلا کا کہ وہاں پر صحابہ نے مشرکین کو نقصان پہنچایا تھا، اور مشرکین کو اسی بات کا اندر سے ڈر تھا، خوف تھا، اور یہ کہ اندر سے بدلے کا جذبہ تھا۔ تو اگر اس قافلے کو نہیں روکا جاتا ہے تو ڈر اس بات کا تھا کہ مشرکین مکہ ان تمام قافلوں سے جو تجارتی نفع ہوا ہے اس کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے اور مدینہ منورہ پر کہیں حملہ کر لیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اطلاع تھی اس کے مطابق 40 آدمی قافلے میں ہیں، تو مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے آپ نے بس انہی کے درمیان اعلان کیا کہ چلو ہمیں اس قافلے کو روکنے کے لیے جانا ہے۔ تو تقریباً جو لوگ نکلے وہ 313 تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے مطابق، یا حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے 314 تھے، یا عبداللہ بن عمر فرماتے 315 تھے۔ 313 کا عدد مشہور ہے کہ 313 لوگ تھے، جس میں سے 82 مہاجرین تھے، باقی سارے کے سارے انصار تھے۔ اور مدینے سے باہر جیسے نکلے آپ نے مدینہ منورہ میں عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو امیر، ذمہ دار اور مسجد کا امام بنا کر آپ روانہ ہوئے، اور پھر مقام روحہ پر جا کر قیام کیا۔ وہاں پر تمام لوگوں کی چھٹائی کی، تمام لوگوں کا گویا کہ وہاں پر شمار کیا، سب لوگ کتنے ہیں کتنے نہیں۔ وہاں سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، ان دونوں کو واپس بھیج دیا، اس لیے کہ اسی وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا جو حضرت عثمان کی زوجیت میں تھی وہ بیمار ہوئی تھی، اور چیچک کی بیماری، اسمال پاکس جسے کہا جاتا ہے، وہ بیماری ہو گئی۔ تو ان کی تیمارداری کے لیے ان دونوں کو آپ نے واپس بھیج دیا تھا، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ تو بہرحال وہاں سے پھر آپ آگے بڑھے۔ اس سے پہلے یہ ہوا کہ ابو سفیان جو قافلے کو واپس لے کر آ رہے تھے انہیں بھی پتا تھا کہ شام سے واپس آتے ہوئے مدینہ کہیں نہ کہیں راستے میں پڑتا ہے اور مکہ اسی راستے سے پہنچنا ہوتا ہے، تو بہت احتیاط کے ساتھ وہ بھی چل رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو آگے روانہ فرمایا تھا کہ قافلے کی اطلاع لے لیں۔ چنانچہ انہوں نے جا کر اطلاع لی اور کسی کام سے ایک کنویں کے پاس رکے تھے، وہاں پر خود بھی پانی پیا، اپنے جانور کو پانی پلایا اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ 2 دن کے بعد ابو سفیان کا اسی کنویں کے پاس سے گزر ہونے لگا، تو وہاں پر اس نے پوچھا کہ یہاں کوئی آیا تھا کیا؟ تو کسی نے بتایا نہیں، کوئی نہیں آیا تھا، 2 سوار خالی آئے تھے، اپنے اونٹ کو پانی پلا کر چلے گئے۔ تو ابو سفیان کو شک ہوا
انہوں نے کہا کہ کہاں پر تھے یہ اونٹ کھڑے؟ تو جہاں اونٹ کھڑے تھے وہاں پر ان کی مینگنیاں گری ہوئی تھیں۔ ابو سفیان نے مینگنیوں کو اٹھا کر دیکھا کہ اس کے اندر مدینے کی کھجور کی بیج نظر آ رہی ہے۔ ان کو شک ہو گیا کہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ آدمی ہوں گے، تو انہوں نے فوراً وہاں سے زمزم غفاری کو روانہ کیا مکے کی طرف کہ قافلہ خطرے میں ہے، سب قافلے کو روکنے کے لیے، اس کو بچانے کے لیے نکل کر آؤ۔ اور زمزم غفاری جو وہاں پر پہنچا تو اس نے پورے مکے میں اعلان کیا، اپنے کپڑے پھاڑ کر کھڑا ہوا، چونکہ اس زمانے کا یہ طریقہ تھا، کوئی اہم خبر بتانی ہو تو کپڑے نکال کر خبر بتائی جاتی تھی، تو اس سے سارے مکے میں کوہرام مچ گیا۔ حالانکہ کچھ سمجھدار لوگ تھے کہ جو اس وقت میں لڑائی نہیں کرنا چاہتے تھے، چنانچہ بعض سرداران کے بارے میں آتا ہے کہ پہلے ہی انہوں نے کوئی خواب دیکھ لیا تھا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ان کو یاد تھی کہ عتبہ بن ربیعہ یہ بڑا سردار تھا مکے کا، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں تجھے ایک دن قتل کر دوں گا، تو اس کو خوف تھا اس بات کا، اس لیے وہ مکے سے باہر نکلنا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن سب کو ابو جہل، اس نے سب کو آمادہ کیا کہ کوئی نہیں بچے گا اور سب جائیں گے اور اپنے قافلے کو بچانے کی فکر کریں گے۔ چنانچہ تقریباً 1300 لوگوں کو اس نے جمع کیا، اس میں صرف بنو عدی اس میں شریک نہیں ہو سکے، اور اسی طرح ابو لہب شریک نہیں ہو سکا، تو اس نے اپنے جگہ پر ابو جہل کے بھائی کو بھیج دیا، اس لیے کہ وہ اس کا قرض دار تھا۔ تو بہرحال پورے مکے سے 1300 لوگ نکلے۔ اب یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی بدر کے قریب پہنچے، آپ کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان نے اپنے قافلے کا رخ بدل دیا اور ساحل سمندر کے راستے ینبوع ہوتے ہوئے وہ مکے کی طرف روانہ ہو چکے ہیں، گویا کہ قافلہ ہاتھ سے نکل گیا۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی اطلاع ملی کہ مکہ والے پوری تیاری کے ساتھ آ رہے تھے، اور یہاں پر کیا حال تھا؟ 313 لوگ تھے، جن میں سے صرف 2 لوگوں کے پاس گھوڑے تھے، ایک زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، ایک مقداد بن اسود رضی اللہ عنہما۔ ان دونوں کے پاس صرف گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، ایک اونٹ پر 3 لوگ سوار ہوتے تھے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی اور ایک انصاری صحابی ان کے ساتھ تھے، تو صرف 70 اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے، چند تلواریں تھیں، اس کے ساتھ مسلمان نکلے تھے، اس لیے کہ اصل مقصود تو صرف 40 لوگوں سے مقابلہ کرنا تھا، تو 40 کے لیے 313 بہت بڑا عدد تھا اور کافی تھا، اور صرف یہ کہ قافلے کو روکنا تھا، کوئی لڑائی اور باقاعدہ فوج کشی کا ارادہ نہیں تھا۔ لیکن بہرحال سچویشن ایسی بن گئی، حالات ایسے ہو گئے کہ قافلہ تو نکل گیا، لیکن مکہ والے یہ اب مقابلے کے لیے آنا چاہ رہے تھے۔ پھر جو ہے ابو سفیان نے دوسرا پیغام بھی بھجوایا مکہ والوں کے نام کہ ہم قافلے کو بچا کر نکل چکے ہیں، اب لڑائی کی ضرورت نہیں۔ لیکن ابو جہل نے کہا کہ نہیں، ہم جب لڑائی کے لیے نکلے ہیں تو ہم بدر کے مقام پر جائیں گے، جو مدینہ منورہ سے تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ہم بدر کے مقام پر جائیں گے، وہاں پر ناچیں گے، گائیں گے، شراب پئیں گے، اور گویا کہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں پر اپنا رعب بٹھانے کی کوشش کریں گے، تو اس وجہ سے سب کو مقام بدر تک چلنا ہے۔ لیکن اس میں سے ایک قبیلہ بنو زہرہ تھا، اخنس بن شریق، جو بعد میں چل کر مسلمان ہوئے، وہ اس کے سردار تھے۔ انہوں نے کہا بھائی ہمارا مقصد تو قافلے کو بچانا تھا، قافلہ بچ کر نکل گیا، اب ہم لڑائی نہیں چاہتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ اپنے 300 لوگوں کو لے کر واپس ہو گئے، تو اب 1000 بچے۔ بہرحال یہاں 313 ہیں، وہاں 1000 ہے، پھر بھی یہ 3 گنا ان سے زیادہ ہے۔ تو بہرحال مقام بدر پر جب پہنچے ہیں، اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچویشن ایسی ہو چکی تھی کہ اب وہ واپس نہیں جا سکتے تھے، اس لیے کہ اگر واپس جاتے ہیں تو خطرہ اس بات کا ہے کہ یہ جو مقام بدر تک پہنچے ہیں مشرکین، تو ہو سکتا ہے مدینے پر بھی حملہ کر دیں گے، تو اس لیے مقابلہ بھی ناگزیر ہو گیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مقام بدر کے قریب پہنچے، مشرکین بھی پہنچ گئے۔ اب یہ کہ آمنا سامنا ہونا تھا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا، بدر اصل میں ایک کنویں کا، ایک چشمے کا نام ہے، تو کنویں پانی پر مشرکین مکہ کا قبضہ ہو گیا، اور مسلمانوں کے پاس کوئی پانی نہیں تھا، اور مسلمان ایسی جگہ پر تھے کہ جہاں پر ریت زیادہ تھی، تو جس کی وجہ سے وہاں پر چلنا دشوار ہو گیا۔ آپ جائیں ریت والے علاقے میں تو وہاں پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے، تو مسلمانوں کے لیے دشواری تھی کہ نہ پانی تھا اور نہ ہی استقامت سے کھڑے ہونے کی کوئی جگہ تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سب سے پہلے یہ آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی برسا دیا،
وَيُنزِلَ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ تم کو پاک کر دے اور یہ کہ شیطان کے وسوسے کو تمہارے سے ختم کر دے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پانی برسایا جس کی وجہ سے زمین سخت ہو گئی اور صحابہ نے حوض بنا لیے جس میں پانی جمع ہو گیا۔ تو یہ اللہ کی پہلی مدد آ گئی۔ اب اس کے بعد جو ہے جب آمنا سامنا ہوا تو تقریباً جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے تھے 12 رمضان کو، اور اب جب مقابلہ ہونے جا رہا ہے تو 17 رمضان جمعہ کا دن تھا اور رمضان کا مہینہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صف بندی کے لیے کہہ دیا، اور آپ تیر کے ذریعے سے تیر سے صفوں کو درست کیا جاتا تھا۔ تو ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک صحابی ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے صفوں کو درست کر رہے تھے تو آپ کا تیر ان کے پیٹ پر تھوڑا سا لگ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اوجعتنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ نے مجھے تکلیف دی ہے، مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تعجب ہوا، کہا کہ نہیں آپ کو بدلہ دینا پڑے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے پیٹ مبارک سے چادر ہٹائی، تو وہ صحابی آئے اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک کو چوما اور کہا کہ اللہ کے رسول مجھے ایسا لگتا ہے شاید یہ میری زندگی کا آخری دن ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ مجھے آپ سے کوئی تکلیف نہیں ہے، میں نے چاہا کہ آپ سے محبت کا اظہار کر لوں۔ تو لہٰذا تو صحابہ کرام بھی گویا کہ پوری طرح سے شہادت کے لیے تیار ہو کر نکلے تھے۔ بہرحال جب آپ جو ہے مقام بدر پر پہنچے اور آپ کو یہ پتہ چلا کہ اب ان سے مقابلہ کرنا ہے، تو اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی تشویش ہوئی کہ یہاں 313 ہے، وہاں 1000 ہے، بظاہر ہم تیاری کر کر بھی نہیں نکلے ہیں، بس ایسے ہی نکل پڑے تھے، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ تو صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ حضرت ابو بکر اٹھے، فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ نے جو فیصلہ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ فرمایا کہ اور رائے دو۔ حضرت عمر اٹھے، فرمایا کہ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ حضور نے فرمایا اور رائے دو۔ تو حضرت مقداد بن اسود اٹھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم بنی اسرائیل کی طرح سے نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ جب ان کو لڑائی کا حکم دیا گیا تو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے، اے موسیٰ آپ اور آپ کے رب جا کر لڑائی کیجئے، ہم یہاں بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے۔ کہا کہ ہم ایسا کہنے والوں میں سے نہیں ہیں، بلکہ ہم تو یہ کہیں گے اذهب انت وربك فقاتلا انا معكم مقاتلون، کہ اللہ کے رسول آپ اور آپ کے رب کا ساتھ چاہیے، ہم آپ کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو حضور نے دعا دی ان کو بھی، لیکن فرمایا کہ اور رائے دو۔ اصل میں یہ تینوں رائے جو آئی تھی مہاجرین کی طرف سے آئی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ تھی کہ انصار کی طرف سے کوئی رائے آ جائے، اس لیے کہ انصار سے مدینہ منورہ آنے سے پہلے جو بیعت عقبہ میں جو بیعت ہوئی تھی، جو وعدہ ہوا تھا، اس میں یہ تھا کہ مدینے میں رہتے ہوئے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ یہاں تو مدینے سے باہر آ چکے تھے، تو اس لیے انصار کی رائے لینا ضروری تھا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ انصار کے سردار تھے، انہوں نے فوراً سمجھ لیا، بھانپ لیا، کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہماری رائے لینا چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں تمہاری رائے چاہیے۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول ہم تو آپ پر ایمان لائے، ہم نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا، ہم نے آپ کی حفاظت کی ذمہ داری لی، چنانچہ اب آپ جو آپ چاہیں کہ صل حبال من شئت وقطع حبال من شئت سالم من شئت وعادی من شئت خذ من اموالنا ما شئت واعط ما شئت۔ اللہ کے رسول آپ جس سے چاہے صلح کر لیں، جس سے چاہے دشمنی کر لیں، آپ جتنا چاہیں ہم سے مال لے لیں، جتنا چاہے ہمارا مال آپ چھوڑ دیں، بلکہ جو مال آپ ہم کو واپس کر دیں اس سے زیادہ محبوب ہمیں وہ مال ہوتا ہے جو آپ ہم سے لے لیتے ہیں۔ آپ جو فیصلہ کریں گے ہم اس فیصلے کے لیے آپ کے ساتھ تیار ہے۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بشاشت ہوئی، فرمایا کہ ٹھیک ہے اب مقابلہ کرنا ہے، اور پھر آپ نے اسی وقت بتایا کہ یاد رکھنا یہ جو میدان سامنے نظر آ رہا ہے کل کو یہاں ابو جہل گرا ہوا ملے گا، یہاں عتبہ گرا ہوا ملے گا، یہاں شیبہ گرا ہوا ملے گا۔ تمام سرداران مکہ کے بارے میں نام لے کر کہا کہ یہ فلاں فلاں کل یہاں اس کا حال یہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے ایک اور کام یہ کیا، انہوں نے اللہ کے رسول سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے کمانڈر ہیں، آپ ہمارے قائد ہیں، آپ ہمارے سپہ سالار ہیں، خدا نخواستہ آپ کو کچھ نہ ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے آپ کے لیے حفاظتی اقدام اختیار کرنا۔ چنانچہ ایک چھوٹا سا ٹیلا تھا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم یہاں پر آپ کے لیے ایک چھپر بنا دیتے ہیں کہ جہاں سے میدان جنگ کو دیکھنا بھی آسان ہوگا
اور خدا نخواستہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، لیکن پلان بی کے طور پر اگر خدا نخواستہ ہمیں شکست ہوتی ہے تو آپ براہ کرم ہمارے ان ساتھیوں کے ساتھ جا ملیے جو مدینے میں ہیں اور وہ ہم سے زیادہ آپ سے محبت کرنے والے ہیں، یعنی آپ اپنی جان کو داؤں پر نہ لگائیں بلکہ آپ بحفاظت نکل جائیں۔ تو اس کے لیے ایک فوجی چھاؤنی بنائی جس کو عربی میں عریش کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر قیام فرمایا، اور آج بھی مقام بدر پر آپ جائیں گے تو مسجد بڑی عالیشان آج کل مسجد ہے، وہ مسجد کا نام ہی مسجد عریش ہے، اسی جگہ پر وہ مسجد بنائی گئی جہاں پر وہ چھپر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے بنایا تھا۔ بہرحال وہ جو رات گزری وہ رات ایسی گزری کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ، کہ اللہ نے صبح جنگ ہونی ہے اور خوفناک جنگ ہونی ہے، لیکن رات کو اللہ نے سلا دیا، رات کو اللہ نے چین کی نیند عطا کر دی، یہ اللہ کی طرف سے نعمت تھی۔ لیکن صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات سجدہ ریز رہے اور اللہ سے دعا کرتے رہے کہ، اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ایک بہت بڑی بات صحابہ کرام کے بارے میں اور خاص طور سے بدری صحابہ کے بارے میں فرمائی کہ ان تہلک هذه العصابۃ فلن تعبد، اے اللہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت کل کو ہلاک ہو جاتی ہے تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ تو صحابہ کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی، ساری رات جو ہے عبادت میں گزری۔ اب صبح کا جو دن تھا، جمعہ کا دن 17 رمضان، اب مقابلہ جب آمنا سامنا ہوا تو مشرکین میں سے پھر سے بات اٹھی، حکیم بن حزام اور اسی طرح دوسرے کچھ لوگ اٹھے اور حکیم بن حزام آئے عتبہ کے پاس، عتبہ بن ربیعہ کے پاس، یہ بھی سردار تھا۔ اس سے کہا کہ دیکھیے ہم تو قافلے کی حفاظت کے لیے نکلے تھے، جنگ ہمارا مقصد نہیں تھا، اس لیے کہ جنگ جب ہوتی ہے تو دونوں طرف سے نقصان ہوتا ہے، اس لیے آج کے حالات کے اعتبار سے بھی دو ملکوں میں جنگ شروع ہو چکی ہے، تو اب دنیا والوں کو چاہیے کہ جنگ کسی کے حق میں بھی مفید نہیں ہوتی ہے، نہ ظالم کے حق میں ہوتی ہے نہ مظلوم کے حق میں ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے اور امن کا معاملہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ طرفین کو سمجھ دے دے کہ کسی بھی طرح سے انسانیت کا نقصان نہ ہو سکے۔ تو بہرحال اس وقت میں یہی بات سامنے آئی اور حکیم بن حزام نے عتبہ سے کہا کہ دیکھنا کہ ہو سکتا ہے اس سے پہلے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی نخلا میں مشرکین میں سے ایک کو قتل کیا تھا، عمرو بن حضرمی نام تھا اس کا، تو حکیم بن حزام نے کہا عتبہ سے عمرو بن حضرمی کا خون کا جو دیت ہے، اس کا جو خون کا جو معاوضہ ہے وہ تو دے دینا، لیکن جنگ بند کرا دینا۔ چنانچہ جو ہے عتبہ نے کہا حکیم بن حزام سے جاؤ، جا کر ابو جہل سے بات کرو کہ اس کے خون کا بدلہ میں دے دوں گا۔ جیسے ابو جہل کے پاس پہنچے حکیم بن حزام، اس نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ہم عمرو بن حضرمی کے خون کا بدلہ ضرور لیں گے۔ اور اس نے عمرو بن حضرمی کے بھائی عامر بن حضرمی کو بلایا اور کہا کہ دیکھو یہ تمہارے بھائی کے دشمن سامنے کھڑے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بزدل بن کر واپس چلے جائیں۔ تو اس پر جو ہے عامر بن حضرمی جو تھا اس کا بھائی، تو اس نے جو ہے اپنے کپڑے نکالے اور جو ہے پورے لشکر میں واویلا مچاتا پھرنے لگا، تو اس سے پورے ایک لشکر میں جوش پیدا ہو گیا۔ اور ابو جہل نے عتبہ کو طعنہ دیا، چونکہ عتبہ کے بیٹے ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے تھے، تو ابو جہل نے طعنہ دیا کہ عتبہ تو اس لیے لڑائی سے بھاگنا چاہتا ہے کہ تیرا بیٹا اس طرف ہے۔ تو اس پر جو ہے عتبہ کو بھی بہت اشتعال ہوا، چونکہ بہت بڑی بات اس نے کہی تھی۔ تو بہرحال اب دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے۔ ہوتا یہ تھا کہ پہلے مبارزت ہوتی تھی، مبارزت کا مطلب یہ ہے دونوں طرف سے دو بہادر یا چند بہادر باہر نکلتے تھے اور اپنے جنگی جوہر دکھاتے تھے۔ ہمارے لیے کہنا آسان ہے لیکن تصور کرنا کتنا مشکل ہے۔ تو یہاں سے مشرکین میں سے سب سے پہلے عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور شیبہ کا بیٹا ولید بن شیبہ، یہ تینوں باہر نکلے اور کہا کہ آؤ ہمارے مقابلہ کرنے کے لیے کون تیار ہے۔ تو یہاں سے نکلے جو ہے عوف بن حارث یا عوف بن عفرہ اور معاذ بن عفرہ اور اسی طرح عبداللہ بن رواحہ، یہ تینوں نکلے۔ انہوں نے پوچھا کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم انصار ہیں۔ تو اللہ کے نبی کو آواز دے کر کہا یا محمد اخرج الینا اقفاءنا، ہمارے مد مقابل کے لوگوں کو بھیجو مقابلہ کے لیے، انصار سے ہم نہیں مقابلہ کریں گے، اس لیے کہ ان کے اندر بھی تکبر اور زعم تھا کہ ہم تو مکے والوں سے، اپنے ہم پلہ لوگوں سے ہم مقابلہ کریں گے۔ تو پھر اللہ کے رسول نے اہل بیت میں سے آواز دی، حضرت حمزہ سے کہا حمزہ اٹھو، علی اٹھو، عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب جو حضور کے چچا کے بیٹے تھے ان سے کہا کہ چلو تم تینوں نکلو۔
چنانچہ جب یہ تینوں نکلے، حضرت علی نے ولید سے مقابلہ کیا، حضرت حمزہ نے شیبہ سے مقابلہ کیا، اور حضرت عبیدہ نے عتبہ سے مقابلہ کیا۔ حضرت علی اور حمزہ نے تو اپنے مد مقابل کو ایک ہی وار میں ختم کر دیا، لیکن یہاں پر عتبہ اور عبیدہ دونوں میں ایسی لڑائی ہوئی کہ دونوں زخمی ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت عبیدہ بن حارث کا پیر کٹ گیا، اور آپ کو پھر حضرت علی اور حمزہ نے عتبہ کو قتل کر کے ان کو اٹھا کر حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ تو سب سے پہلے زخمی یہ حضور کے خاندان سے ہوئے۔ پھر اس کے بعد دونوں طرف سے ایسی جنگ چھڑی کہ دونوں میں مقابلہ ہوا، لیکن یہ جو مقابلہ ہوا یہ ایسا مقابلہ تھا کہ یہ حق اور باطل کا مقابلہ تھا، جس کو قرآن نے کہا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، جس دن یہ دونوں جماعتیں ملی تھی اس دن میں حق اور باطل کا فرق ہو گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے حق کو سر بلندی عطا فرمائی اور باطل کو نیست و نابود کر دیا۔ چنانچہ جتنے مشرکین کے بڑے بڑے سردار تھے، چاہے ابو جہل ہو، عتبہ ہو اور شیبہ ہو، اور اسی طرح جتنے بڑے بڑے سرداران تھے، سب اس میں قتل کر دیے گئے۔ 70 مشرکین میں سے قتل کر دیے گئے، 70 تقریباً قید کر دیے گئے، اور مسلمانوں میں سے 14 صحابہ کرام یہ شہید ہوئے، جن میں سے 6 مہاجرین تھے اور 8 انصار میں سے تھے، یہ وہاں پر شہید ہوئے۔ تو یہ جو ساری لڑائی ہوئی، اس میں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مدد اتارنا چاہتے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اتارا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ فرشتے تمہاری حمایت کے لیے آ رہے ہیں۔ چنانچہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ابھی ہم نے تلوار اٹھائی تھی، اس سے پہلے سامنے والے کی گردن کٹ جاتی، تو یہ کیسے ہو گیا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ تیسرے آسمان کے فرشتے آئے تھے۔ بعض صحابہ کرام نے دیکھا کہ ہم نے کچھ ایسے زرد عمامے والوں کو دیکھا جو اس سے پہلے کبھی نظر نہیں آئے تھے، چنانچہ وہ فرشتے تھے۔ اور ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ آپ کے اصحاب میں سب سے زیادہ فضیلت والے کون ہیں؟ کہا کہ بدر والے۔ تو کہا کہ فرشتوں میں بھی سب سے زیادہ فضیلت والے وہ ہیں جو بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے تھے۔ حالانکہ اس کے علاوہ صرف بدر کی لڑائی ایسی جس میں فرشتوں نے بھی مقابلہ کیا تھا، ورنہ کسی لڑائی میں فرشتے آتے تو تھے، لیکن وہ صرف مسلمانوں کی جمعیت کو بتانے کے لیے اور لشکر کی تعداد کو بڑھانے کے لیے مقابلہ کبھی نہیں ہوتا تھا، مقابلہ صرف بدر کی لڑائی میں ہوا تھا۔ چنانچہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ تم نے قتل کیا، تم نے نہیں قتل کیا، اللہ نے قتل کیا ہے، اور تم نے تیر نہیں پھینکا ہے، اور تم نے مٹی نہیں اڑائی ہے، بلکہ اللہ نے اڑائی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے مٹی لے کر شاہت الوجوہ کہہ کر جو ماری تھی، تو جس سے مشرکین کی آنکھوں میں ساری دھول بیٹھ گئی۔ تو غرض یہ کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کا ایک بہت بڑا معرکہ تھا، اور شام ڈھلنے سے پہلے پہلے یہ معرکہ ختم ہو گیا، یہاں تک کہ مشرکین کے پیر اکھڑ گئے اور ان کے 70 سردار مارے گئے، اور 70 لوگ ان کے قید میں آ گئے۔ اور قید میں بھی کیسے لوگ آئے؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو بڑی قد و قامت کے تھے، اگر گھوڑے پر بیٹھتے تو ان کے پیر زمین تک پہنچتے تھے، اتنے لمبے قد کے تھے، تو ان کو ایک چھوٹے سے صحابی تھے ابو الیسر رضی اللہ عنہ، انصاری صحابی، تو انہوں نے ان کو قید کر لیا اور حضور کی خدمت میں لے کر آئے۔ تو حضور نے پوچھا ابو الیسر تم نے انہیں قید کیسے کیا؟ اتنے بڑے قد کے آدمی اور تم نے ان کو قید کیسے کیا؟ تو حضرت عباس نے کہا کہ نہیں، اس نے مجھے قید کیا ہی نہیں ہے، کوئی اور تھا اس کے ساتھ۔ تو ابو الیسر کہنے لگے نہیں، میں نے ہی قید کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ فرشتے نے تیری مدد کی ہے جب عباس تیرے ہاتھ میں آئے ہیں، ورنہ عباس کہاں تمہارے ہاتھ میں آ سکتے تھے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو مشرکین کے بڑے بڑے سردار جیسے ابو جہل وغیرہ، ابو جہل کو انصار کے 2 بچوں نے معاذ بن عفرا اور معوذ بن عفرا نے قتل کیا تھا، اور یہ عفرا اصل میں ان کی والدہ کا نام تھا، اور یہ ایسی خاتون ہے جس کے 7 بیٹے اس جنگ میں شریک ہوئے تھے۔ 3 بیٹے پہلے شوہر سے تھے اور 4 بیٹے دوسرے شوہر سے تھے، 7 بیٹے شریک ہوئے اور سب کے سب اس لڑائی میں کامیاب ہوئے تھے، ان میں سے کچھ اس لڑائی میں شہید بھی ہو گئے۔ تو عفرا نامی عورت تھی جس کے 7 بیٹے شریک ہوئے تھے بدر کی لڑائی میں۔ تو بہرحال ابو جہل کو 2 نوجوانوں نے ختم کیا تھا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ جہاں کہیں پر لڑائی ہوتی وہاں پر آپ 3 دن قیام کرتے اور سارے انتظامات کرتے۔ چنانچہ اس کے بعد مال غنیمت جمع ہوا، تو مال غنیمت کے سلسلے میں صحابہ کا آپس میں اختلاف ہوا، اس لیے کہ کچھ لوگ تو وہ تھے جو مال غنیمت جمع کرنے میں گئے تھے، کچھ لوگ وہ تھے جو حضور کی حفاظت میں تھے۔ تو لہٰذا اب یہ کہ
جو مال غنیمت لے کر آئے تھے ان کا کہنا تھا کہ اس پر ہمارا قبضہ ہے، ہمارا حق ہونا چاہیے، اور جو حضور کی حفاظت میں تھے وہ کہتے ہم ایک دوسرے کام میں، دوسرے عمل میں مشغول تھے، تو ہمارا بھی اس میں حق ہونا چاہیے۔ تو یہ اختلاف ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت اتاری، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، کہ اللہ اس کے رسول کے لیے سارا مال غنیمت ہے۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ سے ڈرو اور آپس کے اختلاف کو ختم کرو، اس لیے کہ اصل مومن کون ہے؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ اصل ایمان والے تو وہ ہیں کہ جو اللہ کے نام کے آگے جھک جاتے ہیں، اور اللہ کا کلام جب ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو پھر ان کی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ مال غنیمت کو کس طرح سے تقسیم کیا جائے، جس میں اللہ اس کے رسول کا بھی حصہ ہوگا، اور پھر آپ نے سب کو تقسیم کیا، اور قیدیوں کو آپ مدینہ منورہ لے کر آئے۔ قیدیوں میں حضرت عباس بھی تھے، اسی طرح قیدیوں میں حضرت ابو العاص بھی تھے جو حضور کے داماد تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا قیدیوں کے سلسلے میں کیا کرنا چاہیے۔ تو حضرت عمر کی رائے آئی اللہ کے رسول کہ یہ حق اور باطل کا معرکہ تھا، چنانچہ میرا قریبی رشتہ دار میرے حوالے کیا جائے، ابو بکر کے حوالے کیا جائے، اور ہر ایک اپنے قریبی رشتہ دار کی گردن کو ختم کر دے۔ حضرت عمر تھے، ان کی رائے تھی۔ حضرت ابو بکر کی رائے تھی اللہ کے رسول کہ یہ سب کے سب ہمارے بھائی ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، تو لہٰذا انہیں فدیہ دے کر چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ اسی رائے پر عمل ہوا، لیکن بعد میں قرآن کی آیت نازل ہوئی، ما کان لنبی، کہ کسی نبی کے لیے گنجائش نہیں تھی کہ جب تک کہ اسلام کا غلبہ نہ ہو جائے تب تک کہ قیدیوں کو قید کرنا درست نہیں تھا، بلکہ ان کو حضرت عمر کی رائے کے مطابق کرنا چاہیے تھا۔ لیکن چونکہ فیصلہ ہو چکا تھا تو اس لیے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ دے کر، بلکہ بعض کو تو بغیر فدیے کے بھی روانہ کر دیا، اور پھر بعض کے بارے میں طے کیا کہ 10 انصار کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو تو یہی تمہارے لیے فدیہ ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیا کہ انصار کے گھروں میں ان کو تقسیم کر دیا، اور کہا کہ ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ چنانچہ وہ قیدی خود کہتے ہیں کہ انصار ہمیں روٹی کھلاتے، خود کھجور کھا کر زندگی گزارتے، دن بسر کرتے۔ تو یہ صحابہ کے اخلاق تھے، جس کی وجہ سے پھر بعد میں چل کر بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ حضرت عباس تو خود ہی پہلے سے مسلمان تھے، لیکن ابو جہل کے پریشر میں وہ اس جنگ میں شریک ہو گئے تھے، تو لہٰذا وہ مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح جو ہے حضرت ابو العاص جن کا تذکرہ آیا، حضور کے داماد تھے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ فدیہ دینا پڑے گا، تو وہاں سے اللہ کے رسول کی بیٹی حضرت زینب نے رضی اللہ عنہا نے اپنا ہار اپنے شوہر کے فدیے میں بھیج دیا۔ جیسے اس ہار کو دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آ گیا، یہ وہی ہار ہے جو حضرت خدیجہ نے اپنی بیٹی کو نکاح کے موقع پر دیا تھا۔ تو حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ایسا ہو سکتا ہے ابو العاص کو اس شرط پر چھوڑ دیا جائے کہ میری بیٹی زینب کو مدینے بھیج دے۔ صحابہ نے کہا حضور آپ فیصلہ کر دیں، بالکل تیار ہیں۔ چنانچہ وہ ہار بھی واپس کر دیا، ابو العاص کو بھی واپس کر دیا، کہا کہ میری بیٹی کو مدینہ بھیج دینا۔ اس میں بھی جو ہے ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا، جیسے مدینے سے نکلی ابو سفیان نے روکا، ڈرایا دھمکایا، جس کی وجہ سے وہ حاملہ تھی اور خوف کی وجہ سے حمل ساقط ہو گیا۔ لیکن بعد میں حضور نے حضرت زید بن حارثہ کو بھیجا اور پھر حضرت زینب مدینہ آ گئی۔ تو یہ اسلام کی پہلی لڑائی تھی جو جنگ بدر کہلاتی ہے، جو یوم الفرقان کہلاتا ہے، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کا بول بالا کر دیا اور باطل کو مٹا دیا، اور یہ بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، کہ اگر تم جو ہے اللہ سے مدد چاہتے ہو تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ تم کبھی بھی اپنی کثرت کی بنیاد پر نہیں جیت سکتے، بلکہ تم اللہ کی مدد کی بنیاد پر جیت سکتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آ جائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اور حقیقی معنوں میں ایمان والا بنا دے، کہ جب ایمان والے بن جائیں گے تو پھر انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت بھی ہمارا بال بیکار نہیں کر سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔